سیریل اور ناولیں پڑھنے والوں، فیشن کے نام پہ کتے پالنے والوں، کتوں کو چمٹا چمٹا کر کے چوم رہے ہو، کبھی اپنے ماں باپ کو بھی چومائے؟ کتوں کو چوم رہے ہو، کتے پال رہے ہو، ماں باپ گھر سے باہر، کتے اندر، وہ کتے جن کو بلا عذر شرعی پالو گے تو تمہارے گھر میں کبھی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ کہاں وہ ماں باپ کی دعا جو تمہیں ولی بنا سکتی ہے، قطب بنا سکتی ہے، ابدال بنا سکتی ہے؟ ان کو نکالا گھر سے، بہن کے گھر پہنچایا، بھائی کے کہاں پہنچایا، اور کتوں کو گھر میں لا رہے ہو۔ صبح اٹھتے ہو تو جھوٹے منہ پہلے کتے کو لے کے نکلتے، کتے کے لیے کھانے کے لیے مول تک جا رہے ہو۔ کبھی ماں باپ کے لیے بھی اہتمام، یہ قیامت کی نشانی ہے، یہ قیامت کی نشانی۔ کتے گھروں میں صوفوں پر بیٹھے اور ماں باپ مسجدوں کے زینے پہ، مندروں کے زینے پہ، سگنلوں پر بھیک مانگ رہے۔ یہ آج ہمارا حال ہے۔ تباہ نہیں ہوں گے، برباد نہیں ہوں گے، رسوا نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ماں دوپٹے سے آنسو پوچھ کے رو رہی تھی، لیکن ایک بات یاد رکھنا آگے بڑھنے سے پہلے، میرے نبی نے فرمایا کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسے ہی کیا جائے گا۔ اپنے ماں باپ کو خون کے آنسو رلانے والوں، کسی لڑکی سے پیار ہوتا ہے اور ماں باپ کو دھوکہ دے دیتے ہو۔ ماں باپ کہتے ہیں بیٹا وہاں ہم نے رشتہ نہیں کرنا، تو کیا کہتے ہو؟ ارے تم لوگ کا دور چلا گیا، تمہیں کیا سمجھتا ہے؟ یہی کہتے ہو۔ یاد رکھنا، ماں باپ کو ناراض کر کے حج کو جاؤ گے تو خدا نہیں ملے گا، ماں باپ کو ناراض کر کے رشتے کرو گے تو کون سی خوشی مل جائے گی؟ ماؤں کو تڑپانے والوں، جو کونین کا والی ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے، ان کو ماں یاد آتی ہے، آپ کو بھی یاد آئے گی۔ بہت معافی کے ساتھ دو جملے سن لے، بات آگے بڑھنے سے پہلے۔ ہم لوگوں کے ہاتھ پاؤں چومنے والوں، ہمارے ہاتھ پاؤں چومنے سے تمہیں جنت نہیں ملے گی۔ ہماری دعوتوں میں گرم گرم کھانوں کا اہتمام کرنے والوں، کچھ نہیں ملے گا اگر تم نے ماں باپ کو ترسایا ہے تو۔ جاؤ اپنے ماں باپ کے ہاتھ چومو، اور پہلے ان کے ہاتھ چومو، پھر ادھر آؤ۔ اور اگر وہاں ہاتھ نہیں چومتے تو یہاں ہاتھ پیر چومنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تمہاری جنتیں تمہارے گھروں میں پڑی ہوئی ہے، تم انہیں چھوڑ کر کے ادھر ادھر بھٹک رہے ہو۔ علماء سے کہتے ہو سلیم میاں دعا کریں، ہاشم صاحب دعا کریں، امین القادری دعا کریں۔ یاد رکھنا ہماری دعائیں، کتنا بھی نیک پرہیزگار متقی ہو، ہماری دعائیں قبول بھی ہے، رد بھی ہے، لیکن جاؤ سند یافتہ سرٹیفائی دعا جو حضور نے بتائی ہے، فرمایا ماں باپ جب دعا کرتے ہیں ان کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ دعا والدہ لولدہ کا دعائی لکم، تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسے ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے لیے ہوا کرتی۔ ماؤں کو تڑپانے والوں، جو کونین کا والی ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے، ان کو ماں یاد آتی ہے، آپ کو بھی یاد آئے گی۔ بہت معافی کے ساتھ دو جملے سن لے، بات آگے بڑھنے سے پہلے۔ ہم لوگوں کے ہاتھ پاؤں چومنے والوں، ہمارے ہاتھ پاؤں چومنے سے تمہیں جنت نہیں ملے گی۔ ہماری دعوتوں میں گرم گرم کھانوں کا اہتمام کرنے والوں، کچھ نہیں ملے گا اگر تم نے ماں باپ کو ترسایا ہے تو۔ جاؤ اپنے ماں باپ کے ہاتھ چومو، اور پہلے ان کے ہاتھ چومو، پھر ادھر آؤ۔ اور اگر وہاں ہاتھ نہیں چومتے تو یہاں ہاتھ پیر چومنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تمہاری جنتیں تمہارے گھروں میں پڑی ہوئی ہے، تم انہیں چھوڑ کر کے ادھر ادھر بھٹک رہے ہو۔ علماء سے کہتے ہو سلیم میاں دعا کریں، ہاشم صاحب دعا کریں، امین القادری دعا کریں۔ یاد رکھنا ہماری دعائیں، کتنا بھی نیک پرہیزگار متقی ہو، ہماری دعائیں قبول بھی ہے، رد بھی ہے، لیکن جاؤ سند یافتہ سرٹیفائی دعا جو حضور نے بتائی ہے، فرمایا ماں باپ جب دعا کرتے ہیں ان کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ دعا والدہ لولدہ کا دعائی لکم، تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسے ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے لیے ہوا کرتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو فرما بردار بیٹا، فرما بردار بیٹا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرما بردار بیٹا اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت
سے دیکھے اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے نا میرے بھائیوں، جس دن یہ چہرے زمین میں دفن ہو جائیں گے، جس دن یہ چہرے زمین کے اندر گڑ جائیں گے، اس دن ان چہروں کو یاد کرو گے۔ اپنے ماں باپ کا احسان بھول گئے میرے بھائیوں؟ وہ ماں جس نے 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں ہمیں رکھا، ارے جاؤ مرد ہو مرد، اپنی طاقت پر گھمنڈ اور غرور ہے، کسی اس بندے سے جا کر سوال کرو جس کے کڈنی کے اندر، جس کی کڈنی میں پتھری ہو گئی ہے، چند mm کی پتھری اگر مرد کے گردے میں ہو جائے تو مرد اس کے درد سے زمین پر ہم نے تڑپتے دیکھا ہے۔ غور تو کریں، جو چند mm کی پتھری اپنے محفوظ گردے کے اندر سنبھال نہیں سکتا، اس ماں کو سلام کرو جس نے 3 کلو کا وزن 9 مہینے تک اپنی ماں نے، اس ماں نے اپنے پیٹ میں رکھا۔ اللہ اکبر۔ اور تمہیں پتا ہے جوانی کی دہلیز پر پہنچنے کے بعد ماں کو چھوڑنے والوں، باپ کو چھوڑنے والوں، تمہیں پتا ہے اللہ اکبر، جب ماں ایک بچے کو جنم دیتی ہے تو وہ ہر لمحہ کبھی موت سے قریب ہوتی ہے، کبھی زندگی سے قریب ہوتی ہے۔ جنم دینے والی ماں موت اور زندگی کے مجدار میں جو ہے ایک دوسرے کے کناروں سے ٹکراتے رہتی ہے۔ جس ماں نے پیدائش کے وقت اتنے جھٹکے برداشت کیے، اللہ اکبر، میرے امام اہل سنت نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ بچے کی پیدائش عورت کو جو ہوتی ہے، اگر مرد کو اس مقام سے چوہا بھی نکل جائے تو مرد دوبارہ اس راستے جانے کے لیے کبھی تصور نہ کرے، لیکن ایک ماں کے جذبات دیکھو، اتنے درد سہ کر کے بچے کو جنم دیتی ہے، لیکن جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے اگر کسی چیز سے درد ملتا ہے تو انسان اس سے پیار نہیں کرتا، اس کو بھول جاتا ہے، لیکن یہ ماں کی ممتا ہے۔ جیسے اس درد کے بعد بچہ گود میں آتا ہے، سارا درد ایک سیکنڈ میں بھول جاتی ہے، اپنے سینے سے لگاتی ہے اس بچے کے لیے، پھر اللہ اکبر ایک لمحے کے لیے وہ نہیں، اب پوری زندگی اس بچے کے لیے گزارتی ہے، اپنا پورا شباب ایک ماں اپنے بچے پر نچوڑ دیتی ہے۔ ہاں، جوانی کی دہلیز پر پہنچ کر اپنی جوانی پر گھمنڈ اور غرور کرنے والوں، یہ ماں اور باپ ہے جس کا شباب نچوڑ دیا گیا ہے، تب تمہیں شباب اور جوانی ملی ہے، یہ ماں باپ ہے۔ ہاں، ہم لوگ جب پیشاب کرتے تھے، پیشاب اور بستر گیلا ہو جاتا تھا، یہی ماں باپ تھے جو گیلے بستر پہ خود سوتے تھے اور ہمیں سوکھے پہ سلاتے تھے۔ ہاں، رات کے 2-2 3-3 بجے اگر ہم روتے ہوئے اٹھتے تھے، ماں مارتی نہیں تھی بلکہ سینے سے چمٹاتی تھی، دودھ پلاتی تھی، دودھ پی کر بھی روتے تھے، رات بھر لے کر کے بیٹھتی تھی۔ میری قوم کے جوانوں، یہ احسان بھول گئے؟ احترام انسانیت کا تو رونا ہی کیا ہے؟ جو ماں کا احترام نہ کرے، جو باپ کا احترام نہ کرے، ذرا غور کیجئے میرے بھائیوں، اور یاد رکھنا، اچھی طرح یاد رکھنا میری قوم کے جوانوں، آپ تہجد گزار بھی بن جاؤ تو بھی آپ کی عبادت پہ قبول نہیں ہے جب تک ماں باپ کو راضی نہ کر لو۔ بلکہ حدیث پاک ہے، اگر کوئی شہید ہو جائے، شہید، اور ماں باپ ناراض ہو یا دونوں میں سے ایک ناراض ہو، شہید ہو کر بھی اس کو جنت نہیں مل سکتی، جنت اس کا ٹھکانہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ میں اپنی گفتگو کو اینڈ کرنے لگا ہوں، یہ عنوان اتنا جذباتی ہے کہ میں خود کو قابو میں نہیں رکھ پاتا جب یہ عنوان آتا ہے، اس لیے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے پاس جو بھی نعمتیں ہیں وہ میری ماں کی دعا کی برکت ہے۔ اور میں لوگوں کو کہتا ہوں، اگر کسی عورت سے مرید ہونا جائز ہوتا تو پھر میں اپنی ماں کا مرید ہوتا۔ اللہ اکبر، یہ بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے، عورتوں سے مرید نہیں ہو سکتے۔ اگر عورت سے مرید ہونا جائز ہوتا تو میں اپنی ماں کا مرید ہوتا، اس لیے کہ ہم نے جو سنا، دیکھا، پڑھا، ہمیں پتا چلا کہ ماں کی خدمت سے جو ملا ہے وہ کسی کی خدمت سے نہیں ملا ہے، ماں کی خدمت سے جو ملا ہے وہ کسی کی خدمت سے نہیں ملا ہے۔ اور آج بیویوں کی وجہ سے ادھر گھونگٹ اٹھتا ہے، ادھر بیٹا ماں باپ کا باغی ہو جاتا ہے۔ آئیے میں چند باتیں عرض کر کے اپنی بات کو اینڈ کی طرف پہنچاؤں، عنوان جو آ گیا اس کو پورا کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ماں بچہ کتنا بھی بے وفائی کرے، کتنا ہی اتنی بے وفائی کرے، ماں اپنے بچے سے پیار نہیں چھوڑتی، بلکہ بزرگوں نے کہا کہ اگر ماں مر بھی جائے تو ماں کے مردہ دل میں بھی بچوں کے لیے جذبات زندہ رہتے ہیں۔ جملے پہ غور کرنا، ماں کے مردہ دل میں بچوں کے لیے جذبات زندہ رہتے ہیں، ماں اس کو کہتے ہیں۔
ماں کو سمجھا ہی نہیں۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کی زندگی کا آپ کچھ بھی بیان کر سکتے ہو۔ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ اس کی زندگی کا آپ کچھ بھی بیان کر دو، کبھی بھی بیان کر دو، کیسے بھی بیان کر دو۔ لیکن ایک ہستی ایسی ہے جس کی رات بیان کرنا چاہیں تو آپ ان کی راتیں بھی بیان کر سکتے ہیں، جن کے دن بیان کرنا چاہیں تو آپ ان کے دن بھی بیان کر سکتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ اگر جس کی ولادت بیان کرنا چاہیں تو آپ اس کی ولادت بھی بے دھڑک بیان کر سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ ماں کے شکم میں رہنا بیان کرنا چاہیں تو آپ اس کو بھی بیان کر سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ باپ کی پیشانی میں رہنا چاہیں، بیان کرنا چاہیں تو آپ اس کو بھی بیان کر سکتے ہیں۔ وہ ایک ذات ہے اور صرف ایک ذات ہے جسے انسان کامل کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں صرف اشارے دے کر اپنے عنوان کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ میں حیا کے پردے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، دنیا کے کسی انسان کا میلاد نہیں پڑھا جا سکتا، پڑھا نہیں جا سکتا۔ دیکھو لوگ دنیا میں جینتیاں مناتے ہیں، پیدائش کا دن مناتے ہیں، لیکن پڑھتے نہیں ہیں کہ پیدا کیسے ہوئے تھے۔ یاد رکھنا برتھ ڈے سب کا منایا جاتا ہے، لیکن کسی کا برتھ پڑھا نہیں جاتا ہے اور پڑھا بھی نہیں جا سکتا ہے، اس لیے کہ اگر پڑھو تو انسان کے خیالات منتشر ہو جائیں گے، اگر پڑھو تو انسان کے افکار اور نظریات پر جو ہے ایک تسلسل نہیں بلکہ تزلزل قائم ہو جائے گا۔ لیکن ایک ہستی ہے جسے مصطفیٰ جان رحمت کہتے ہیں، وہ ہمارا نبی ہے اور صرف ہمارا نبی ہے۔ ہم جس کی ولادت پڑھتے ہیں، ولادت اتنی بے مثال ہے کہ ان کی امی جان کہتی ہے جب پیدا ہوئے تھے تو ہر نجاست سے پاک پیدا ہوئے تھے، جب پیدا ہوئے تھے ہر گندگی سے پاک پیدا ہوئے تھے۔ حالت یہ ہے، فرماتی ہیں کہ ایسا نور نکلا تھا کہ میں اپنے گھر میں مکے میں بیٹھے بیٹھے میں نے اس نور کی روشنی میں ملک شام کے محلات دیکھ لیے تھے۔ یہ میرے نبی کی پیدائش ہے۔ حد تو یہ ہے میرے بھائیوں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے لیکن اپنے نبی کو ہم نے پہچانا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھنا، نبی کو فرقوں میں تقسیم کرنے کی کوشش مت کرو۔ نبی وہ ذات ہے جسے تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ نبی تو مرکز ہے، نبی تو محور ہے، نبی تو آئے تھے اللہ اکبر تمہیں امت بنانے کے لیے، لیکن نبی دشمنی میں کلمہ پڑھنے کے بعد بھی تم نے نبی کو ویسا نہیں مانا جیسے اللہ نے ماننے کا حکم دیا تھا۔ نادانو، سب کو ماننے والوں، پہلے اپنے نبی کو تو دیکھو جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو۔ اللہ نے ان کو شان کیا عطا کی ہے۔ ان کی امی جان کہہ رہی ہے کہ میں نے ان کے نور کی روشنی میں اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے ملک شام کے محلات دیکھ لیے۔ جو اپنے نور میں اپنی ماں کو اتنا دکھاتا ہو، اللہ نے اس کو دیکھنے کے لیے کتنی آنکھیں اندازہ فرمائے۔ جب ماں کے شکم میں تھے، اماں سرکار آمنہ کہتی ہے میں اپنے پیٹ سے اللہ کی ذکر کی آواز سنا کرتی تھی۔ اللہ اللہ، اندازہ فرمائے۔ اسی لیے حضرت آمنہ فرماتی ہے پیدا ہوئے تو دونوں گھٹنے زمین پہ رکھے تھے اور اس کے بعد انگلی آسمان کی طرف تھی اور کلمہ پڑھ رہے تھے، اللہ کی توحید بیان کر رہے تھے، اور ایک ہاتھ زمین پر تھا۔ اللہ اکبر۔ خدا کی توحید بیان کرنے کے بعد پیشانی کو زمین پہ رکھ کے کہا رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ یہ نبی کی ولادت کا ذکر ہے۔ زمانے میں آئے بہت آنے والے، کوئی تجھ سا آیا نہ او آنے والے، سراجم منیرا لقب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اللہ اکبر۔ اپنے نبی کتنے عظیم ہیں، اپنے نبی کتنے حسن والے ہیں، اپنے نبی کتنے جمیل ہیں، اپنے نبی کتنے بے مثال ہے۔ کیسی ہستی ہے نبی کی، کیسی شان ہے نبی کی، جن کی صبح بے مثال ہے، جن کی شام بے مثال ہے۔ اللہ اکبر۔ سیرت کا جو گوشہ پڑھو اس میں نبی بے مثال نظر آتے ہیں، لیکن آج عنوان ہے محسن انسانیت۔ وہ سارے انسانوں کے لیے محسن بن کر آئے تھے، انہوں نے سارے انسانوں پر احسان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان پر ہی نہیں، انسانیت پر بھی ان کا احسان ہے۔ آپ کو پہلے میں یہ بات بتاؤں، ان کے آنے سے پہلے، اب توجہ کریں میں اپنے عنوان کی طرف آ رہا ہوں، ان کے آنے سے پہلے
انسان کے بارے میں اکثر لوگ یہ کہتے تھے کہ انسان بندر سے ترقی یافتہ کرنے والا ایک عجوبہ ہے. پہلے انسان بندر تھا. اب بھی کچھ پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں، لیکن ہمارا نظریہ وہ نہیں ہے. ہیومن رائٹس کی بات کرنے والے لوگ ہیومنز کی کتنی تذلیل کرتے ہیں، ذرا غور تو کریں. کہتے کہ انسان بندر سے پیدا ہونے والے عجوبے کا نام ہے. یہ ان کے آنے سے پہلے تصور انسانیت تھا، اور وہ آئے اور انہوں نے بتایا کہ پہلا انسان آدم تھا. توجہ کریں. اور آدم اتنے خوبصورت تھے کہ ان کے حسن کے آگے فرشتوں نے سجدہ کیا. اب بتائیں انسانیت کے کانسیپٹ کو سب سے پہلے جو کلیئر کر رہا ہے تصور انسانیت. دیکھیں اسلام میں لوگ کہہ رہے تھے کہ انسان بندر تھا، پھر ترقی کرتے کرتے انسان بن گئے، اور ہمارے یہاں پہلا انسان آدم ہے. یعنی پہلا انسان اتنا ترقی یافتہ ہے کہ ہزاروں سال کے عابد اس کے سامنے اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ کر کے سجدہ کرتے ہیں. تصور کریں آپ کہ اوروں کے نزدیک اور اسلام میں انسان کا تصور کیا ہے. اور اس کے بعد پھر محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب زمین پر تشریف لائے تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انسانوں پر کیسے احسان کیا. پہلی بات تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ کو، ان کی شان کو قرآن اس انداز میں بیان کرتا ہے، لقد جاءکم رسول، تحقیق کہ تمہارے پاس عزت والا رسول آیا، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تم لوگوں کا مصیبت میں پڑنا ان پر بڑا گراں گزرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شان خود بیان فرما رہا ہے کہ تم لوگوں کا مصیبت میں پڑنا اس نبی پر گراں گزرتا ہے. اور پھر حریص علیکم، یہ تمہارا بھلا چاہنے میں اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ جو ہے وہ جلدی دکھانے والے ہیں. تمہارا بھلا چاہنے میں یہ حریص ہیں. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور یہ مومنوں پر کمال مہربان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں، کس طریقے سے انسانیت پہ احسان کرتے. توجہ کریں، انتخاب تو یہ اللہ کا ہے. پہلی بات، حضور کے آنے سے پہلے اس دنیا کے اندر بیواؤں کو منحوس سمجھا جاتا تھا. بیوائیں منحوس تصور کی جاتی تھی. صبح کے وقت کوئی بیواؤں کا چہرہ نہیں دیکھتا تھا. بیوائیں کسی شادی میں شریک نہیں ہو سکتی تھی، کسی خوشی کی محفل میں شریک نہیں ہو سکتی تھی. لیکن قربان جائیں اللہ کے رسول جس ماں کی گود میں تشریف لاتے ہیں وہ ماں بیوہ ماں ہے. اور بیوہ ماں کی گود میں آ کر اللہ کے رسول بتا رہے ہیں اگر بیوہ منحوس ہوتی تو اللہ کا رسول بیوہ ماں کی گود میں کیوں تشریف لاتا. اللہ اکبر. بلکہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ اکبر، ماں ہونے کے اعتبار سے سیدہ آمنہ کا مقابلہ دنیا کی کوئی ماں کر ہی نہیں سکتی. کیونکہ کسی کا بیٹا غوث اعظم ہے، کسی کا بیٹا غریب نواز ہے، کسی کا بیٹا کلیم اللہ ہے، کسی کا بیٹا خلیل اللہ ہے، کسی کا بیٹا کلمت اللہ ہے. تنہا آمنہ ہے جس کا بیٹا حبیب اللہ ہے، جس کی مرضی سے قبلے کو بدل دیا جاتا ہے. اندازہ فرمائیں اس ماں کے مقابلے میں بھی ماں ہونے کے اعتبار سے کسی کو پیش کیا جا سکتا ہے، کسی کو ان کی برابری میں لا کے کھڑا کیا جا سکتا ہے. بیوہ ماں کی گود میں آ کر کے بتایا کہ اللہ اکبر، بیوہ منحوس نہیں ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ اکبر، جیسے ہی پیدا ہوئے صویبہ نام کی کنیز
ابو لہب کے پاس پہنچتی ہے اور جا کر کے کہتی ہے مبارک ہو تمہارے گھر بھتیجے کی ولادت ہوئی ہے۔ ابو لہب جیسا انسان اس کو اشارہ کر کے کہتا ہے کیا میں نے تجھے اپنے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کر دیا؟ اندازہ کریں جیسے ہی وہ خاتون آزاد ہوتی ہے کیا اشارہ مل رہا ہے؟ ایک عورت کو اللہ کے رسول کی پیدائش پر آزادی مل گئی۔ گویا کہ حضور بتا رہے ہیں کہ آنے کا سب سے پہلا فائدہ اس گروپ کو ملا، ان لوگوں کو ملا جس کو سب سے زیادہ پچھڑا ہوا تصور کیا جاتا تھا، یعنی کہ کنیزیں۔ غلام اور کنیزوں کو تو جانوروں سے بھی بدتر حیثیت حاصل تھی، لیکن حضرت صہیبہ کو آزاد کیا جا رہا ہے۔ اور صرف آزاد نہیں کیا جا رہا ہے، صہیبہ آزاد بھی ہوتی ہے اور رسول اللہ کو دودھ پلانے کا شرف بھی حاصل کرتی ہے، یعنی رسول اللہ کی ماں رضائی ماں بنتی نظر آتی ہے۔ ایک کنیز کو آتے ہی کتنا بڑا درجہ عطا کیا اللہ کے سچے رسول نے۔ ایک تو آزادی عطا کی، نمبر دو اس کو اپنی ماں بنا لیا جناب صہیبہ کو۔ اس سے پتا چلا کہ حضور کی آمد کا، میلاد مصطفیٰ کا سب سے زیادہ فائدہ اور سب سے پہلے فائدہ اگر کسی کو ہوا ہے تو کس کو ہوا؟ ایک عورت کو ہوا ہے۔ عورتوں پر کتنا ظلم ہوتا تھا، آج عورتوں کی عزت اور وقار کو بچانے کی لوگ بات کر رہے ہیں اور صرف بات کر رہے ہیں، لیکن میرے آقا دنیا میں جیسے قدم رکھتے ہیں صہیبہ کو آزاد بھی کرا رہے ہیں۔ اور وہ کنیز جس کا کوئی ہاتھ پکڑنے کے لیے تیار نہ تھا، اس کو اپنی رضائی ماں بنا کر کے دونوں جہان کے اندر حضور نے اکرام اور احترام عطا فرمایا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ